اعوذ باللہ السمیع العلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ الحمد للہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ اکبر و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ چلتے ہیں ہم لوگ آج اپنے پروگرام کی طرف، اور آج ہمارا دن، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ جیسا کہ آپ سب کو ٹاپک کا پتہ ہے، ہم لوگ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے ربیع الاول اور سیرت رسول۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں، اس ہستی کے اوپر جس کا احسان ہماری زندگیوں کے اوپر، اس پوری امت کے اوپر اور پوری انسانیت کے اوپر بے تحاشا ہے۔ اپنے محسن کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں، جس کا ٹاپک ہے ربیع الاول اور سیرت رسول۔ 19 اکتوبر 2020 منڈے کا دن ہے، اور یہ منڈے درس کی 18ویں کلاس ہے، 18th کلاس ہے، 18th MD۔ میرا نام نکھت حیدر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ ہم سب ربیع الاول کے مہینے میں داخل ہیں، اور ربیع الاول کا مہینہ کیا کرتا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ دل کے اندر کروٹیں، محبت کروٹیں لینے لگتی ہے، اور ہم سب اپنے محسن کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ یاد کرنے کے بہت سے طریقے بن گئے اور ایجاد ہو گئے، ہے نا؟ تو بہت سارے مسلمان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ہر سال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی اور جشن مناتے ہیں۔ عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، نعت خوانی کے لیے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور بعض ملکوں میں سرکاری طور پر چھٹی کی جاتی ہے نا؟ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسان
اور نعمتوں کا اصل تقاضا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام کوششوں، محنتوں اور تکلیفوں کے ساتھ کس چیز کی طرف دعوت دی ہے؟ سوال ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کامیابی کی طرف دعوت دی ہے، اور اصل کامیابی کیا ہے؟ پوری انسانیت کو اصل کامیابی کی طرف بلایا ہے۔ اور اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی پوری انسانیت کی، میری اور آپ کی اور ہم سب کی اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 13 اور 14، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا تو اسے وہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اب اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت اور فرما برداری کرنے والے شخص کو، انسان کو جنت کی بشارت دی ہے، رائٹ؟ اور اس کے خلاف نافرمانی اور خلاف ورزی کرنے والے شخص کو جہنم کی۔ تو ہر مسلمان کو، ہم کو اور آپ کو اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے۔ جو راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے، ہم اس راستے کی طرف ہیں، یا اس راستے پر ہیں، یا نعوذ باللہ اسے چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف ہیں۔ اب سوال میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اس کی اطاعت ہم جانتے ہیں اور جواب بھی دے سکتے ہیں کہ اس کی اطاعت قرآن کو پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے اور اس پر غور کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے نا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی؟ آپ کی اطاعت آپ کی احادیث کا مطالعہ کر کے، ان پر عمل کر کے، عقیدہ ہو یا عبادت ہو، معاملات ہوں یا اخلاق اور کردار ہو، ہر میدان میں آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے اور اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر ڈھالنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ بیسٹ بندہ جو ہمیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ بنایا، اس کی پوری زندگی اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی کھلی کتاب کی طرح موجود تھی، اور ہمارے لیے بھی کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ وہ بھلا کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے جو انقلاب برپا کیا، آپ نے جو انسانیت کو جنت کا راستہ دکھایا،
آپ نے جس طرح ان کے ساتھ زندگی گزاری، وہ ساری جھلک، وہ ساری باتیں، وہ ساری تصویر، وہ ساری واردات سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے۔ لیکن ہم اس سے بہت دور ہیں۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بہت آسان سا ایک راستہ چن لیا، اس میں کہیں پر درود کی مجلسیں آراستہ کر لیں، کہیں پر ہم نے نعتوں کے پڑھنے کو سمجھ لیا کہ یہ عشق رسول اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا اس سے پورا ہو جائے گا، کہیں پر ہم نے عید میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرنے سے یہ سمجھ لیا کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا پورا ہو جائے گا اور ہم محبت کا حق ادا کر سکیں گے، کہیں پر روشن چراغاں کر کے ہم نے یہ جان لیا کہ ہم اپنے پیارے رسول کی پیاری امت ہونے کا حق ادا کر دیں گے۔ اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ تیرے حسن خلق کی ایک رمق، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا لیا۔ یہ ہے شیطان کا اتنا بڑا دھوکہ جو آج کی امت کو ملا ہوا ہے، اور یہ دنوں دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح دوسرے مذہب کے لوگ اپنے جلوس نکالتے ہیں، اپنے وہ بھگوانوں کی مورتیاں اور اپنے چاہنے والوں کی تصویریں لیے پھرتے ہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ کر لینے سے محبت کا حق ادا ہو جائے گا۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعرے بلند کیے، ہم نے کیک کاٹے آپ کے برتھ ڈے پر، اور ہم نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویریں بنا لی گاڑیوں کے اوپر، اور ہم اس کو لے کے چل پڑے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہم محبت کا یہ حق ادا کر گئے اور کر چکے۔ لیکن ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے کیا؟ جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے اوپر آپ نے اپنی زندگی کو کہ ایک ایک محنت، ایک ایک پل، ایک ایک مشقت لگائی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کا اصل کارنامہ کیا ہے؟ بہت ساری کتابوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن ہم نے آپ کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس رائٹر نے خود اپنی اس کتاب کے بارے میں لکھا، آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گی، جس کتاب کو چنا ہے آج کی بات کو، اپنے سیرت کے پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ تک پہنچانے کے لیے، اس کتاب کا نام ہے محسن انسانیت، اور یہ نعیم صدیقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور آپ خود جب اس کو سنیں گے اور اس کو کہیں نہ کہیں پر سے ہم تھوڑا تھوڑا جب پڑھتے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتاب سیرت کے اعتبار سے کتنی مختلف ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتاب یہاں پہ کیوں پڑھیں؟ کتابیں تو بازاروں میں مل جاتی ہیں اور لوگوں کے پاس موجود بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ کتاب اگر میرے گھر میں شیلف کے اوپر رکھی بھی رہ جائے، اگر کہیں پر سے اس کو کھولنے کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ملتی، کوئی تحریک نہیں ملتی، تو پھر انسان اس کو نہیں پڑھ پاتا ہے، چاہے اس کے اندر دنیا بھر کے فائدے کے خزانے بھرے ہوں، انسان جانتا بھی ہے بعض اوقات، لیکن اس کے باوجود نہیں پڑھ پاتا۔ اور اس میں میری بھی ذات شامل ہے۔ میرے شیلف کے اوپر، میری لائبریری میں اتنی کتابیں موجود ہیں، اور ہم اللہ سے محض دعا کرتے جاتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا کیجیے۔ لیکن ہم نے بھی یہی جانا
اور یہی سمجھا کہ جس چیز میں ہم اپنی کلاس کو پڑھانے کے لیے فورسڈ ہو جاتے ہیں وہ چیزیں میری اپنی ذات کو بھی فائدہ دیتی ہیں. اس لیے یہ کتاب ہم نے دوبارہ کھولی ہے. یہ کتاب ہم نے بہت دفعہ پڑھی ہے، لیکن جب کبھی بھی پڑھی، ہر بار اس کو پڑھنے کے بعد اس کے ایک ایک پیج پر میرا دل اٹک جاتا ہے، ایک ایک لائن پر میرا دل اٹک جاتا ہے، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ پوری انسانیت کو یہ فائدہ پہنچا دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کتاب حاصل کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسے لے کے آگے چلیں گے. باتیں قرآن اور حدیث کی وہی ہیں، لیکن ایون فرحت ہاشمی کو بھی ہم نے دیکھا، اور آپ لوگ اگر کبھی فرحت ہاشمی کے پروگراموں میں جاتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض مفید کتابوں سے وہ خود بھی اپنے اسٹوڈنٹس کا تعارف کراتی ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت میں ایسے بہترین لوگ، ایسے نیک سیرت و کردار کے لوگ اور ایسے بہترین لوگ پیدا کیے جنہوں نے اپنے قلم کے جادو سے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی تبدیل کی، بلکہ اپنے قلم کے جادو سے، اپنے تقریر کے جادو سے زندگیاں بدل دی ہیں. تو ہمیں ضرور ایسے قلم کے جو کرشمے ہیں، جو ان کے اندر خوبصورتی اور خزانے دفن ہیں، اس کو ضرور سیکھنا، دیکھنا اور فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ہم جہاں سے اس کتاب کو آگے آپ کو بتانے لگے ہیں، وہاں سے یہ لکھتے ہیں کہ محسن انسانیت نے جو انقلاب برپا کیا، یعنی آپ کا اصل کارنامہ کیا ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، اس کی جو روح تھی نا، وہ محبت اور خیر خواہی کی روح تھی، تکلیف اور تشدد کی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ایک ہی منٹ دیجیے گا. یہاں سے آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ وہ پیج ہم پڑھیں گے. لیکن جو بات آج ہم سیرت کے مطالعے کے اعتبار سے رکھنے لگے ہیں کہ بہت سارے لوگ سیرت کی دلچسپی یا سیرت سے مطالعے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ثواب حاصل کیا جائے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب اور اللہ کی قربت حاصل ہوگی. اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ اجر کی توقع رکھنی چاہیے، لیکن اگر کوشش کا پہلا مقصد زندگی کو سنوارنا ہو تو یہ جو دھوم دھام سے میلاد کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اس اعتقاد سے کی جاتی ہیں کہ ان مجالس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور جلوہ گر ہوتی ہے اور اپنے پیرووں کو محبت کے نظارے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، اور میٹھوں کے پھڑے ہوئے تشت، پھولوں کے گجرے اور ہار اور قوالی اور نعت خوانی کے اہتمام، اگر بتیوں اور لوبان کی خوشبوؤں کے مرغولے اور قمقموں اور فانوس کی یہ ساری جو ہے وہ روشنیاں، یہ سب کچھ اللہ کے نبی کی محبت کے تقاضے پوری کر رہی ہے. سیرت نبی سے
اس انداز کی جو عقیدت جو نقشہ سامنے لاتی ہے وہ کسی انسان کا نقشہ نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ گوشت پوست سے بنے ہوئے کسی آدمزاد کی شخصیت نہیں، بلکہ ایک ایسے فوق الانسان یعنی انسان سے اوپر اٹھ کر کسی ایسی ہستی سے تعارف ہوتا ہے جس کا پیکر نور سے ڈھلا ہوا ہے. آپ دیکھتے جائیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں اعتقادی طور پر، اور کہاں کہاں پر خرابیاں موجود ہیں. جس کے جسم جو ہے کیا ہے؟ پیکر نور سے ڈھلا ہے، جس کے جسم کا سایہ نہیں، جس کے کارنامے میں سارا پارٹ اور سارا رول کس کا ہے؟ معجزوں کا ہے. اور جس کے سارے کام فرشتے انجام دیتے ہیں، اور جس کی ہر بات اور ہر چیز پراسرار ہے. تو یہ ایسی ہستی کو جب سامنے رکھا جائے اور ایسی ہستی کی تصویر پیش کی جائے اور ایسا عقیدہ رکھا جائے تو ہم مرعوب اور حیرت زدہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی حصہ اپنے اندر جذب نہیں کر سکتے. اس سے ہم عقیدت تو رکھ سکتے ہیں مگر اس کا اتباع نہیں کر سکتے. اس لیے جہاں جہاں عقیدت مندی کا یہ خاص رنگ پہنچا ہے، وہاں جتنا جتنا یہ گہرا ہوتا جاتا ہے، عملی زندگیاں اتباع نبوت سے اتنی ہی آزاد ہوتی جاتی ہیں. اور انسان کیا سوچتا ہے اور امت اپنی بے عملی کے اس تمام مظاہرے میں کیا سوچنے لگ جاتی ہے؟ ہم اور آپ کیا سوچنے لگ جاتے ہیں؟ کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. یہ ہے وہ غلطی جو ہم کر رہے ہیں. سیرت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کو پورے کرنے کے لیے دوسری طرف ہمارے پاس جو ایک رجحان آ گیا کہ ہمارے پاس ہیرو ورشپ، یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ رجحان کہ ماضی کی نمایاں شخصیتوں کو دیکھا جاتا ہے اور دنیا کو یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس ایسی اور ایسی ہستیاں ہیں، ہماری تاریخ میں اتنے بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے یہ کارنامے ہیں جن کے ہم وارث ٹھہرے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت ظاہر ہے سرمایہ افتخار ہیں کہ ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنے ان ہستیوں کے اوپر. اس رجحان کی علامت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کھوکھلا ہوتا ہے. اس میں انسان کیا کرتا ہے؟ شخصیتوں کی مرنے کے دن، پیدائش کے دن اور دوسرے یادگار بڑی ٹھاٹھ سے منائی جاتی ہیں، لیکن یہ دن اور یہ تقریبیں اس سے انسان کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اور جس چیز کو فخر کے ساتھ دوسروں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی حصہ، کوئی جلوہ، کوئی تصویر انسان کی اپنی زندگیوں میں نہیں پائی جاتی ہے. اور تیسرا غلط طریقہ اور نقطہ نظر جو ہے سیرت کے مطالعے کا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ایک نظام حیات کا پیغام نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک مذہب کا پیغام قرار دیا جاتا ہے. تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے صحیح نقطہ نظر کیا ہے؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہتے ہیں نعیم صدیقی کہ سیرت کے اوپر اعلیٰ درجے کی علمی تحقیق کتابوں کے موجود ہوتے ہوئے میں نے اس کٹھن وادی میں اپنی بے مائگی کے باوجود قدم کیوں رکھا؟ کہتے ہیں کہ محسن انسانیت کی ہستی اس حیثیت سے ایک بار پھر بے نقاب ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہی زندگی کے کامیابی کے لیے اور شعور کے لیے واحد سورس ہے. سیرت نگاری کے اعتبار سے جتنے بھی شاہکار ہمارے سامنے موجود ہیں
ان میں پورا واقعاتی مواد موجود ہے۔ یہ بات جو انہوں نے لکھی ہے، ہم اس کو بہت ساری کتابوں کو پڑھ کے اس بات کو جانتے ہیں کہ واقعاتی مواد ضرور موجود ہے، لیکن قاری یعنی پڑھنے والا کہیں تو روایات کے اختلاف اور تحقیقی بحثوں میں کھو جاتا ہے، اور کہیں واقعات کے ربط اور تسلسل کا سرشتہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، یعنی وہ دوسری چیزوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اور دفتروں کے دفتر بھی اگر وہ پڑھتا جاتا ہے تو اس کے باوجود وہ ایک تحریک کو، ایک ریولوشن کو، ایک انقلاب کو اپنے سامنے معجزن نہیں دیکھتا۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ کشمکش کے اس منظر کو دیکھ نہیں پاتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے برپا ہوئی۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ کشمکش دیکھنی ہے جو باطل اور حق کے درمیان ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس دور میں نہیں پاتا جس کی روح رواں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ وہ مطالعے کی وادیوں سے یہ احساس لے کے نہیں پلٹتا۔ اصل امپورٹنٹ نقطہ یہاں پر ہے جو آپ کو اور ہم کو اس کتاب کو یا سیرت کے مطالعے میں کیا چیز حاصل کرنی ہے اور اس کتاب سے ہمیں کیا چیز حاصل ہوگی۔ اس جملے کو لکھیے گا کہ وہ مطالعے کی وادیوں سے یہ احساس لے کر نہیں پلٹتا کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا ایک موجۂ بیتاب ہوں۔ یعنی کیا ملنا چاہیے؟ انسان کو وہ تڑپ ملنی چاہیے داعی اللہ بننے کی، وہ ذمہ داری ملنی چاہیے داعی اللہ بننے کی کہ میں بھی تحریک کا ایک موجۂ بیتاب ہوں اور اپنے ماحول کے اندھیروں کے خلاف جد و جہد کرنے کا فرض مجھ پر بھی عائد ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ کمی جو سیرت کے دوسری کتابوں سے میں پائی جاتی ہے۔ واقعات سارے درج ہیں، لیکن انسان کے دل میں یہ جذبہ، یہ چنگاری نہیں بھڑکتی کہ یہ کام میری ذمہ داری ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے۔ اس دنیا میں جو اب اندھیرے ہیں اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ مجھے وہ روشنی بننی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے سکھا گئے۔ مجھے بھی، آگے لکھتے ہیں، مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ حق کے مشعل کو فضاؤں میں بلند رکھنا ہے اور اس کی روشنی کو اتنا بڑھانا ہے کہ تمام دنیا اس سے روشن ہو جائے۔ یہ ہے وہ کمی جو دوسری کتابوں میں کو پڑھنے سے آپ کے دل کے اندر یہ روشنی نہیں پیدا ہوتی۔ یہی ایک پہلو ایسا ہے جس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے، اور پڑھنے والا یہ بات جانتا ہے کہ یہ کتاب بالکل آپ کو کھڑا کر دیتی ہے۔ اسی طرح تفسیر کی کتابوں میں بھی ہم نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ تفسیر کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، آپ کو بہت اچھی اچھی تفاسیر مل جائیں گی اور سارے نام آپ سب جانتے بھی ہیں، لیکن تفہیم القرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تفہیم القرآن ایک ایسے داعی اللہ کی کتاب ہے، لکھی ہوئی تفسیر ہے جس نے ایک تحریک برپا کی اور اس کے ہر اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا کہ یہ کتاب ایک تحریکی کتاب ہے۔ یہ کتاب پڑھنے والا محض ثواب کے خاطر 1 پارہ 2 پارہ 3 پارے روز پڑھ کے یا قرآن کو 3 دن کے اندر بھی اگر ختم کر لے اور اپنے اندر وہ تحریک نہ پائے کہ اسے اس دنیا کے اندھیروں کو، انسانیت، تڑپتی ہوئی انسانیت کو، سسکتی ہوئی انسانیت کو، بے چین روحوں کو، یا اگر خوش بھی ہے روح اس دنیا میں اور خوش بھی ہے انسان اس دنیا میں اور اصل کامیابی سے دور ہے، اصل کامیابی کو نہیں سمجھ پا رہا ہے اور یہ بات بھول چکا ہے کہ اس دنیا سے اس کو چلے جانا ہے، اس کی رب سے ملاقات ہونی ہے، تو یہ نقصان کا سودا ہوگا، بہت زیادہ فائدے کا سودا نہ ہوگا۔ تو وہ تفسیر کی کتاب ہمیں وہ سوچ عطا کرتی ہے جس میں انسان داعی اللہ بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ہمیں اور آپ کو ہمارے اور آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کرتی ہے جس سے انسان اپنی زندگی میں سب سے پہلے جھانکنا شروع کرتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں اپنی زندگی میں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بندگی کا جو مقام سکھایا تھا
وہ میری زندگی میں کہاں موجود ہے؟ یہ کتاب آپ کو اور ہم کو پہلے اپنے اندر جھانکنا سکھاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر باہر کے اندھیروں کو اور باہر کے جو ہے وہ وحشت کو، باہر کے ظلم کو، باہر کے دکھ کو، اس کا ذمہ دار خود کو بناتی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد سسکتی ہوئی انسانیت کو سکون عطا کیا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، مجبور ضعیفوں بے بسوں کی دستگیری کی، انسان کو اللہ کا بندہ بنایا، یہ بننا ہے ہمیں اور آپ کو، اور یہ طاق اتارنا ہے اپنی گردن سے اور دوسرے لوگوں کی گردنوں سے جس میں وہ جکڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کی خوشی ختم ہو چکی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تاریخ میں یہ ہے کہ آپ نے تاریخ سازی کی ہے، آپ نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ جب آپ تشریف لائے انسانی فلاح اور بہبود کو کہ دنیا میں بھی انسان سکون کی سانس لے سکے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ جب آپ اس کام کو کرنے کے لیے تشریف لائے تو ساری تکلیفیں اور ساری ایذائیں جو تمام انبیاء اور رسول پر مختلف زمانوں میں آزمائی گئی تھیں، شیطان سب کو ایک ساتھ جمع کر کے لے آیا اور ایک تنہا اکیلا یتیم نوجوان کو چومکھی لڑائی لڑنے پر مجبور کر دیا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر کچھ ایسا ہے جیسے کہ تاریکی کے طوفانی سمندر میں، آپ سب لوگ ضرور آشنا ہیں تو ان جملوں سے آپ لوگوں کو ضرور سمجھ میں آئے گی بات، یہ نہ کوئی کہے کہ مشکل اردو پڑھی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جملے آپ کو فائدہ دیں گے، اس لیے ہم ان جملوں کو پڑھنے کے لیے مجبور ہیں کہ سیرت نبوی کا منظر کچھ ایسا ہے جیسے تاریکی کے طوفانی سمندر میں بغیر کشتی اور پتوار کے کوئی پیراک موجوں گردابوں سے لڑ رہا ہو اور تیز ہوائیں چل رہی ہوں۔ تیز ہوائیں چل رہی ہوں اور تو آگے کیا بات ہو رہی تھی کہ ایک تنہا انسان جس کو یہ ساری مشکلیں ایسا لگا جیسے اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا گیا، اور لیکن اور تمام طرف سے کالی گھٹائیں، غیظ و غضب، برق، رات، چمک، کڑک، ساری چیزیں اس کے اوپر پل پڑیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا راستہ نکالتا آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیا تاریخ کے پاس ایسی مظلومیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ آپ کو یتیم بڑا کیا گیا، آپ کو دوسرے لوگوں نے پالا، آپ کے پاس وہ کانفیڈنس نہیں تھا، آپ سب جانتے ہیں کہ یتیم بچہ اس اعتبار سے کتنا مظلوم ہوتا ہے، اور تو کیا کسی تاریخ کے پاس کسی بھی جگہ پر ہسٹری میں ایسی مظلومیت اور ایسے استقلال کی کوئی مثال ملتی ہے؟ یہ مثال ہے ہمارے پاس۔ جب بھی آگے لکھتے ہیں کہ جب بھی یہ معرکہ خیر کا اور شر کا جب بھی ایسا پیش آتا ہے، اور دنیا میں جب کبھی بھی یہ
کسی بھی نبی کے آنے پر تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بنیادی کردار ہمیشہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ قرآن کے بارے میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے یہ کتاب، تو بات سمجھ میں نہیں آتی ان لوگوں کو جن کو محض یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اصل میں جو کردار ہے نا، یہ کردار تو ہمیشہ زندگی کے ہر معاملے میں اور ہر میدان میں، ہر وقت میں، دنیا کے ہر دور میں جب کبھی انسان نیکی کی طرف بڑھنے لگے گا، یہ سارے کردار، یہ سارے کیریکٹر زندہ ہو جائیں گے۔ تو لکھتے ہیں کہ زمانہ بدل جاتا ہے، جغرافیائی ماحول نیا پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جغرافیہ کے اعتبار سے زمین میں، دنیا میں کہیں پر بھی کچھ ہو، لوگوں کے نام بدل جاتے ہیں، لیکن ان کا جو رول ہوتا ہے، جو پارٹ ہوتا ہے، وہ نہیں بدلتا۔ ایک کردار، ایک کیریکٹر دعوت کا کردار ہوتا ہے، دوسرا کیریکٹر سوسائٹی کے اور کا وہ خالص جوہر، کریم ہوتا ہے، جو سچائی اور نیکی کی پکار سنتے ہی آواز کو اپنے فطری ذوق سے پہچان لیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ پھر بے دھڑک لبیک کہتا ہے۔ آپ دیکھیں کیوں ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ جب کبھی یہ بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو کہتے ہیں، لوگ سنتے نہیں ہماری بات، ہم پیغام پہنچاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں پہ آؤ، جڑو، سنو، سیکھو، بٹ لوگ نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ یہ تو شروع سے ہوتا آیا۔ اگر ایسا ہوتا کہ سارے لوگ ہماری پکار پر لبیک کہہ دیں، تب تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا اور انبیاء کرام کے ساتھ ہوتا کہ ان کی لبیک پر پوری انسانیت جمع ہو جاتی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان، جو قلب سلیم والے لوگ ہی، سیریس لوگ ہی اس پکار کو سن پاتے ہیں، ہر کوئی نہیں سن پاتا۔ اور یہی چیلنج ہوتا ہے انبیاء کے لیے، یہی چیلنج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہی چیلنج ہے ہر اس داعی الی اللہ کے لیے جو اس دعوت کو لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آگے بھی یہی چیلنجز ہیں، اور یہ لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ لوگ سابقون الاولون کہلاتے ہیں، پہلی پکار پر لبیک کہنے والے۔ اس کے بعد تیسرا کردار ہے جو اختلاف کرنے والوں کا ہو جاتا ہے، جو تنقید کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، مگر اپنی پرسنالٹی کو اتنا مسخ کر چکے ہوتے ہیں، اتنا ڈسٹرائے کر چکے ہوتے ہیں، دنیا میں اتنا مگن ہوتے ہیں کہ وہ پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے میں بہت دیر لگاتے ہیں۔ اور چوتھا اور سب سے زیادہ سرگرم اور ایکٹیو ایک کردار ہوتا ہے جو دشمن حق کا ہوتا ہے، جو اپنے فائدے اور اپنے خلاف جاتی ہوئی کسی چیز کو قبول کرنے کے بجائے زدم زدہ کے اسلوب پر مخالفت کی مہم چلاتا ہے۔ زدم زدہ لوگ ملیں گے آپ کو، زدم زدہ کر ہونے والے، اور دنوں دن اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور پانچواں کردار کمزور عوام کا ہوتا ہے، جو سوسائٹی کے اونچے طبقوں کے ہاتھ کے نیچے ہونے کی وجہ سے کوئی حوصلہ، کوئی ہمت نہیں لے کر پاتے، اور نہ ہی آسانی سے کسی دعوت تک یا کسی بات تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہی جو مارکا ہے، یہ جو اسٹرگل ہے خیر و شر کی، اس میں دو ہی کرداروں کا کام ہوتا ہے، یعنی پہلا کردار داعی حق اور اس کے ساتھی، اور جوابی طور پر اٹھنے والے مخالفین کا کردار۔ ناممکن ہے، بہت اچھا جملہ لکھا ہے نعیم صدیقی نے، اور آپ کو اور ہم کو، آپ کی اور میری زندگی میں یہ جملہ بہت کام آئے گا۔ ناممکن ہے کہ دعوت حق کا کھیل کھیلا جائے اور یہ دونوں کردار آمنے سامنے نہ آئیں۔ ناممکن ہے کہ سچائی اور نیکی کی آواز اٹھائیے
تو اس کے جواب میں جھوٹ اور برائی کی ساری طاقتیں امنڈ کر نہ آ جائیں۔ آپ اور ہم حیران ہوتے ہیں نا، ہم سے لوگ خواہ ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہیں ناراض؟ وجہ یہی ہے، ان کو یہ سب کچھ بھاتا نہیں ہے۔ ناممکن ہے کہ انسانیت کی بھلائی اور خدمت کے لیے کام شروع کیجیے۔ یہ بھی بہت اچھا جملہ ہے، اور ابی جان ہمیشہ ہم کو یہ سمجھاتے تھے کہ ناممکن ہے کہ انسانیت کی بھلائی اور خدمت کے لیے کام شروع کیجیے تو دنیا گالیوں اور الزامات اور پروپیگنڈوں اور سازشوں اور تشدد کے مختلف ہتھیاروں کے ساتھ آپ کے اوپر پل نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ سب کچھ میری اور آپ کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو سیرت کا مطالعہ اس سمجھ بوجھ کے ساتھ کرنا کہ مجھے اس سے حاصل کیا کرنا ہے۔ یہ سب کچھ دنیا میں موجود ہے اور میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ سب سے پہلے ذمہ داری کو محسوس کرنا، اور پھر دوسری طرف اس کے خلاف ہر جو اسٹرگل ہے، اس کی کوشش کرنا حد الامکان، اور پھر اس کے خلاف جو بھی باتیں آئیں، جو بھی ستم آئے، جو تکلیفیں آئیں، اسے خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ برداشت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے لکھتے ہیں، یہ بہت خوبصورت بات ہے جو آپ کو اور ہم کو معلوم ہونی چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر محض کچھ اچھی باتیں سوچتے اور کہتے رہتے، اپنے پسندیدہ طریقے پر اللہ کے رکوع اور سجود کے ساتھ صرف عبادت کرتے رہتے، کسی خلوت میں بیٹھ کر ذکر و اذکار فرماتے رہتے اور اچھے اچھے واعظ بھی فرماتے رہتے، اور مریدوں کا ایک حلقہ اور انجمن بھی بنا لیتے، تو زمانہ یہ سب کچھ برداشت کر لیتا۔ اسی لیے یہ بات جو دین کے اعتبار سے خانقاہیت پر آ کے رک گئی، اس سے یہ دین بہت اوپر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرگل بہت اوپر ہے۔ محض آپ یہ کرنے نہیں آئے تھے کہ لوگوں کو اس کی جانمازوں پر اور ان کے حجروں میں بٹھا دیں، لیکن آپ تو آئے تھے کس کام کے لیے؟ آپ تو آئے تھے ساری زندگی کو بدلنے کے لیے۔ آپ سوسائٹی کی پوری عمارت کو نئے سرے سے بنانا چاہتے تھے، آپ پورے نظام کو بدلنا چاہتے تھے۔ تو پھر یہ اختلاف آپ نے جو چاہا اور آپ نے جو کیا، آپ کی قوم بھی پوری طرح سمجھ گئی اس بات کو کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں۔ آپ محض عبادت کرنے کی طرف دعوت نہیں دے رہے، بلکہ ایک انسان کو سر سے لے کے پیر تک بدلنے کی بات کر رہے ہیں، پورے معاشرے کو سر سے لے کے پیر تک بدلنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے وہ اس پورے دنیا کو ہر انداز سے اور پورے انسان کو ہر انداز سے اللہ کا بندہ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب مخالفت اسٹارٹ ہوئی تو سب سے پہلے کہاں سے اسٹارٹ ہوئی؟ کہ آپ کو سب سے پہلے مذاق کا نشانہ بنایا گیا ہے نا، مذاق اڑانے والے لوگ ملیں گے ہمیں اور آپ کو۔ یہاں سے اسٹارٹ ہوگی یہ بات، یہاں سے چلے گی یہ بات۔ پھر اگلے مرحلے میں آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے ہم لوگ ایک مہذب دور میں ہیں، ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اندر ہمت نہیں پاتے کہ صحیح بات کو اور حق بات کو کر جائیں، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا جائیں، اللہ کی باتیں ایسی مجلسوں میں کر جائیں جہاں پر اللہ کو یاد نہیں کیا جا رہا۔ میرے اندر ہمت نہیں ہوتی، آپ کے اندر ہمت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول نے ایک ایک کو پکڑ کے اللہ کا کلام سنایا، اور اس کی سزا یہ پائی کہ گالیوں سے، طعنوں سے، جھوٹ سے، بدنام کیے جانے سے، برے برے القاب سے نوازا گیا، آپ کو مجنون اور ساحر کہا گیا آپ کو۔ پھر اس کے بعد لوگوں میں غلط پروپیگنڈے کیے گئے، اور کہیں پر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ بھئی یہ تو خاندانوں میں جھگڑا کرانے کے لیے آ گیا، کہ بیٹا اگر مسلمان ہو گیا اور باپ نہیں ہوا تو یہ تو باپ کو بیٹے سے جدا کرنے کو آیا ہے۔ کہیں پر کچھ، کہیں پر کچھ، یہاں تک کہ آپ کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، آپ کے لیے قید کرنے کے، جلا وطن کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔
یہاں تک کہ آخر کار داعی حق کے قتل کے منصوبے بنائے، اور معاملہ یہاں سے بھی آگے نکل گیا تو پھر آپ کے اوپر پوری قوم چڑھ دوڑی آپ کو قتل اور آپ کو فنا کرنے کے لیے۔ یہ سارے مرحلے خاتم النبیین ہمارے اور آپ کے پیارے رسول یکے بعد دیگرے آپ کو پیش آتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر مرحلے سے شاندار کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا، اور وہ دن آیا کہ سارا عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تھا۔ سارا عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تھا۔ یہ تھا وہ انقلاب جو برپا ہوا۔